محترم سلام بن رزاق صاحب، مہمان گرامی، شائقین ادب، خواتین حضرات، میں سب سے پہلے اردو لکھنے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے سامعین کرام، آج صحافیت، گلوبلائزیشن، ٹیکنالوجی، سائنس کی ٹیکنالوجی اور ادب اور آرٹ کو اجگر کی طریقہ بلکہ کھا چکا ہے۔ ہم گھروں میں دیکھتے ہیں، میرے ایک دوست تھے عجیب تھے، انہوں نے ایک نیا گھر اور گھر بنانے کی دعوت دی۔ جب ہم گھر گئے اس کی دعوت تو بہت شاندار گھر تھا، بہت اچھا گھر تھا اور دعوت بھی انہوں نے اچھی شاندار کی، لیکن جب رخصت ہونے لگے تو میں نے ان سے کہا گھر تو بہت اچھی، لیکن اس میں ایک چیز کی کمی ہے۔ میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا کیا؟ تو میں نے کہا کتابوں کی شیلف۔ میرے گھر میں کتابوں کی شیلف نہیں ہے، ہر چیز ہے، کتابیں ہیں۔ جیسے شاہد صاحب نے بھی کہا کہ جب تک کتابوں سے محبت نہیں ہو، جب تک کتابوں سے ہم لگاؤ نہیں قائم کریں، یاد رکھیے معاشرہ کبھی سدھر نہیں، معاشرہ دن بدن زوال پذیر ہوگا۔ کتابیں جو ہیں وہ ہمارے اخلاق کو، ہماری روزمرہ کی زندگی میں کام آتی ہیں اور بہت ہمیں رہنمائی کرتی ہیں۔ ہمارے گھر میں ٹی وی رہتا ہے، کچھ ڈی جے شوقین جو ہے، ڈی جے کے شوقین بچے ڈی جے رکھتے ہیں، کمپیوٹر ہے، موبائل ہر بچے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، نہیں ہوتی کتابیں۔ آج سے 40-50 برس پہلے ادب ایک مسلمہ حقیقت ہو جاتی۔ ہمارے گھروں میں، ہماری محفلوں اور ان کے ناموں سے ہم اس طریقے سے واقف تھے جیسے اپنے گھر کے افراد سے، جیسے اپنے رشتے داروں سے واقف۔ ہم شاعروں کا ذکر کرتے تھے، صاحب الدیانی کا ذکر ہوتا تھا، ان کے اشعار سنانے جاتے، فیض کا ذکر ہوتا تھا، اس طرح کے افسانے پڑھ کے افسانوں کا ذکر ہوتا تھا، افسانوں کے اوپر گفتگو ہوتی تھی، یہ سب ہوتا تھا۔ لیکن اب ہمارے نوجوان جو ہے اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ابھی 4 نوجوانوں کو آپ نے دیکھا مل کر گفتگو کرتے ہوئے، وہ گفتگو کرتے ہیں فلموں کے اداکاروں پر، وہ گفتگو کرتے ہیں کرکٹ کے کھلاڑیوں پر، وہ گفتگو کرتے ہیں بھانڈوں پر اور رقاصاؤں پر اور سنگیت پر، اور اس قدر ڈھونڈی گفتگو ہوتی ہے اس کی کہ آپ گفتگو سن لیں گے، آپ کے کان جو ہے وہ ناقابل برداشت محسوس کریں۔ سائنس کی ٹیکنالوجی نے اس قدر ہمارے شوق کو، ہمارے ذوق کو پامال کیا ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ٹیکنالوجی کے خلاف میں ہو بھی نہیں سکتا کہ 20ویں صدی 21ویں صدی میں رہتے ہوئے آپ ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں رہتے۔ ٹیکنالوجی ضروری ہے، لیکن اصل بات یہ ہے
کہ ٹیکنالوجی سے جو چیزیں برآمد ہو رہی ہیں، جو چیزیں قائم ہو رہی ہیں، ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنے کی بجائے کچھ چیزیں ہم کو استعمال کرتے ہیں، انسان کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ جب تک اس چیز کے لیے ہم تیار نہیں ہوں گے اور اس کے تدارک کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو یہ چیز بڑھتی چلی جائے گی۔ اور خود ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ میں کیا شروع کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں کیا کرتے ہیں، موبائل ہر ایک بچے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور بچے جو ہے ضد کرتے ہیں کہ موبائل، اچھا ان کی پڑھائی نقصان ہوتی ہے، پڑھائی کا نقصان ہوتا ہے۔ جب اسے گفتگو کرتے ہیں تو وہ موبائل کی بات کریں گے اور فضول باتیں ہوں گی، کیونکہ موبائل کے اندر جو ہے وہ سب، موبائل بہت اچھی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن موبائل کے اندر خرافات بھی تو بہت ہے۔ اب بچوں کی توجہ خرافات کی طرف زیادہ جاتی ہے، اچھی بات کی طرف کم جاتی ہے۔ پاکستان کے ادیب تھے جمیل جاردی، ان کا انتقال ہو گیا برس پہلے۔ انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا، سائنس اور ٹیکنالوجی اور ادب، شاعری، سائنس، ٹیکنالوجی اور شاعری، یہ مضمون تھا۔ تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ٹیکنالوجی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ کلوننگ کے ذریعے سے آگے چل کر ایسے کتے بنائے جائیں گے جو مرغ کی طرح کام دیں، اور ایسے مرغ بنائے جائیں گے جو کتوں کی طرح بھونکیں۔ یعنی انہوں نے اشارہ کر دیا تھا کہ انسان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہوتا جا رہا ہے، اور جب کتوں کی اور مرغوں کی عادت ہوتی تو انسان کو جانور بنانے میں کیا دیکھ، اور اس کا امکانات ہیں، ہم دیکھتے ہیں سائنس کے اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں، ٹی وی پر بھی دیکھتے رہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ آگے چل کر کیا ہوگا دنیا میں۔ تو انہوں نے جب یہ بات لکھی اور یہ کہا کہ سائنس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، سائنس کے ذریعے سے ہم راکٹ میں بیٹھ کر شاعری نہیں کرتے۔ جب کہا انہوں نے، لکھا کہ راکٹ میں بیٹھ کر شاعری نہیں کر سکتے، تو اسی وقت مجھے ایک بات یاد آئی، میرا ذہن کھٹکا وہاں پر۔ بات وہ تھی کہ جب راکیش شرما راکٹ میں بیٹھ کر جا رہا تھا تو اندرا گاندھی نے اس زمانے کی جو وزیر اعظم تھی، انہوں نے کہا تھا کہ تم کو یہاں سے ہمارا ملک کیسے، ہندوستان کیسے نظر آیا؟ تو اس نے شاعری میں جواب دیا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاعری راکٹ میں بیٹھ کر کے ہو جاتی ہے۔ شاعری جو ہے وہ کبھی مرے گی نہیں، ختم نہیں ہوگی، ادب کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بھلے آپ اس وقت ادب سوال پذیر ہے، ادب کی طرف لوگوں کی توجہ کم ہے، لیکن ادب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ٹیکنالوجی کتنی بڑھ جائے، کتنی بھی طاقتور ہو جائے، لیکن وہ کبھی لفظوں کے آگے، لفظ کی حرمت کو ختم نہیں کر سکتے۔ لفظ جو ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں تصور کے چراغ جلاتے ہیں۔ دیکھیے، ہم فلمیں دیکھتے ہیں اور ٹی وی دیکھتے ہیں، تصویریں دیکھتے ہیں، لطف لیتے ہیں، صحیح، لیکن کتاب پڑھنے کا جو لطف ہے وہ الگ ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ فلم جو ہے وہ انسان کے تصور کو محدود کرتا ہے، اور انسان اور کتاب جو ہے، لفظ جو ہے وہ انسان کی عقل کو وسعت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کہیں کہ لفظ میلہ اگر ہم زبانی بولیں، جیسے میں کہوں میلہ، تو میلہ جیسے ہی کہیں گے تو آپ کے ذہن میں میلے کے کئی مناظر پڑیں، کئی چیزیں آپ کے ذہن میں آ جائیں، بچے جھولا جھول رہے ہیں، دکانیں سجی ہوئی ہیں، اور عورتیں جو ہیں وہ زیورات پہنی ہوئی ہیں، پٹلیں چل رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو میلے میں ہو سکتا ہے وہ سب آپ کے ذہن میں۔ اور اس کو اگر فرض کیجیے کہ شوٹ کرنا چاہیں تو کتنے گھنٹے لگیں گے اس پورے میلے کو شوٹ کرنے؟ لیکن ایک لفظ نے جب میلہ سنا آپ نے، تو میلہ سنتے ہی آپ کے ذہن کے اندر سب چیزیں آ گئی، لیکن
शूट करने से इन्हें शूट करने से मेले की पूरी तस्वीर में नहीं समानी। इसी तरीके से जैसे शाहरुख खान अशोका में शाहरुख खान ने काम किया था, रज़िया सुल्तान में हिमा मालिनी ने काम किया था। अब हुआ ये है कि जब भी अशोक का जिक्र आता है तो हमारे सामने अशोका जब जिक्र आता है तो शाहरुख खान आता है, और जब रज़िया सुल्तान का जिक्र आता है तो हमारे सामने हिमा मालिनी खड़ी हो जाती है। हम असल चीज को भूल गए कि भूल जाते, भुला दिए और नकली चीजें हमारे सामने। तो ये टेक्नोलॉजी की खराबी भी है और अच्छाई के पहलू दूसरे हैं, खराबी के पहलू सामने। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि हमको जब तक अदब से लगाव नहीं पैदा होगा, हमारा भाषा जवान पसीर होता चला जाएगा। लिहाजा अदब से लगाव पैदा करना जरूरी है। आज अदब के ताल्लुक से बहुत सी बातें हुई, किताब का हजरा हुआ, कहानियों से पढ़े, हमारे हाशिम खान साहब किताब को हजरा भी किया गया। इन कहानियों के ताल्लुक से मेरे जो कहना है, ये हाशिम खान साहब ने बड़ी मोहब्बत से किताब पेश की। मैंने हाशिम खान साहब की कोई अफसाना नहीं पढ़ा, इससे पढ़ा नाम जरूर सुना था लेकिन नहीं पढ़ा। तो जब मेरे घर पर आए वो उनसे गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि मैंने आपके अफसाना अब तक नहीं पढ़ा। तो उन्होंने कहा कि आप पढ़ेंगे कैसे, कभी आप अफसाना छपा ही नहीं मेरा हिंदुस्तान में, अफसाने जो एक छपे कहीं, लेकिन मेरे ज़्यादातर अफसाने पाकिस्तान में। मैंने उसकी वजह तो उन्होंने बताया कि वजह यह है कि मैं रिसालों के अंदर, रिसालों जो रिसाले हमारे निकलते हैं उन रिसालों का बयान बहुत घटिया होता है, उन घटिया रिसालों में वो छपा नहीं दुरुस्त बात है, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से हम सोचें तो चीज़ छप ही नहीं सकती। रिसालों की घटियापन है, लेकिन रिसालों को अगर हम देख और हमारी चीज़ें छपती चले छपे तो ज़ाहिर है रिसालों का मयार भी बढ़ेगा। अगर वो नहीं छापते ये उनकी कमजोरी है या उनकी कमी है उनमें, इसलिए नहीं छाप रहा। तो ये बात तो मैं वो एक अलग बहस हूँ। मैं कहना ही चाहता हूँ कि उनके अफसाने जो हैं जब मैंने पढ़े तो यकीनन बहुत शानदार अफसाने हैं, बहुत खूबसूरत अफसाने हैं और बहुत ही अलग अफसाने। इन अफसानों का जो रवानी है, अफसाने जो रवानी लिखे जाते हैं उनसे अलग हटकर अफसाने चाहिए। मौजू के एतबार से तो खैर मौजू तो हर एक का एक होता है, बहुत क्योंकि मौजूद जो है एक होते हैं, लेकिन असल चीज़ होती है ट्रीटमेंट, उसकी उसलूब, उसका उसलूब और ज़बान, ये चीज़ें होती हैं और यही चीज़ें मौजूद उनकी कहानियों में सरोजनी और फिरदौस अज़ीम, सरोजनी और दीवार का गम क्यों, दीवार का गम क्यों, और अल्लाह अल्लाह की लल्ला लल्ला लल्ला, ये कहानियों से पढ़ी, ये कहानियाँ मैंने पढ़ी हैं और उसमें अल्लाह लल्ला लोली और सरोजनी मुझे बहुत पसंद। सरोजनी जो है एक लव स्टोरी है, एक लव स्टोरी, आम लव स्टोरी। अगर हम उसको आम लफ्ज़ों में बयान करेंगे तो ये है कि एक गरीब लड़की है, कमाए नहीं जात की, और एक ऊँचे अला खानदान का लड़का है, उससे उसकी मोहब्बत हो जाती है, बचपन के साथ में रहते हो मोहब्बत हो जाती है। और बाप, लड़के का बाप जो है जब बड़ा हो जाता है पढ़ाने के लिए उसे बाहर भेज देता है, बाहर से जब वह लौट कर आता है तो शादी करना चाहता है। बाप कहता है कि तू शादी कैसे कर सकता है, वो तो हमारे घर की नौकरानी है और नौकरानी से तू शादी करेगा तो हमारे खानदान में इज्जत क्या है। खैर ये बात तो होती है,
لیکن باپ کا مال تو یہ ہے کہ باپ جو ہے بیٹی سے اس کی بیٹی سے وہ لڑکی سے شادی کرنے کے لیے منع کرتا ہے، لیکن اس کی ماں سے اس کو تعلق آتا ہے، اور غالباً اسی خیال سے منع بھی کیا اس کو، اور مگر اس کہانی کے اندر کہانی ہے، لیکن اس کہانی کو پیش کرنے کا انداز جو ہے، جو زبان استعمال کی وہ کمال ہے، اور انہوں نے ان کی پوری افسانوں کی زبان جو ہے ایک ہی، سب نے کہا کہ زبان کی اعلیٰ زبان ہے، اس کو زبان لکھتے ہیں، اور بہت زیادہ اپنے اپنے الفاظ میں اپنے میں بھی کروں گا، میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ زبان بہت اچھی، لیکن ایک بات جو ایک افسانہ نگار جیسے میں محسوس کرتا ہوں یہ ہے کہ افسانے کی زبان اور شاعری کی زبان میں ایک فرق پڑا، ان کے افسانوں کی زبان جو ہے اس میں شاعری، یہ شاعری کی زبان، شاعری کی زبان میں انہوں نے، ایسا نہیں ہے کہ سبھی افسانے ایسے، لیکن کہیں کہیں ان کی شاعری ابھی ہو گئی ہے افسانے، ان کا اسلوب شاعرانہ اسلوب جو ہے وہ افسانوں پر حاوی ہے، اور یہ نہیں ہونا، جیسے مثال کے طور پر ان کا کچھ الفاظ انہوں نے استعمال کیے افسانوں میں، وہ بتانا ہوں۔ محراب شکستہ حال، یہ لفظ استعمال کیا، سرور برنائی، چشم تیر خوردہ بازار، کرم کے نیم جان، درون شب تیرا، یہ الفاظ جو ہے یقیناً اردو کے الفاظ ہیں، بہت اچھے الفاظ ہیں، کہ شاعری کا ہے، کہ ترکیب سب شاعری ہے، شاعری میں زید دے، افسانے میں نہیں دے، افسانے میں اس طریقے سے جیسے افسانے کی زبان کو ایسے ہونی چاہیے کہ سائیکل چلا رہا ہو کوئی کھڑا، سائیکل چلا رہا ہو آرام سے چلا رہا ہو، زبان اس طریقے سے ہونا چاہیے، رواں، لیکن ان الفاظ کے ہوتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ سائیکل چلتی ہے، چل رہی ہے روانے کے ساتھ، اور نیچے روڑا اور جھٹکا لگتا ہے، تو جھٹکا نہیں لگتا ایک چیز، اور اس کی ایک خامی ہے میرے حساب سے، میں اپنے حساب سے خامی کر رہا ہوں، کوئی خامی ہے، لیکن افسانے کا جو زبان استعمال ہے، اس کے علاوہ ان الفاظ کے علاوہ جو زبان استعمال ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی اعلیٰ درجے ہے، ایسی زبان بہت کم استعمال کر سکتے ہیں، لوگ کرتے ہیں اور کر نہیں سکتے، ایسی زبان استعمال کرنا آسان نہیں ہوتا، ہر ایک ممکن بھی نہیں، ان کے جو جملے کو بتا رہا ہوں، دیکھیے ان کے اسلوب کی خوبیاں جو ہیں، جس میں استعارے ہیں، اس میں تشبیہات ہیں، اور اس میں جو باتیں جو ہیں وہ کتنی خوبصورت بات، یہ دیکھیے، تمہاری خواہشوں کی تتلی کے پر نوچ کر پھینک دیے گئے ہیں، اس لیے تم باقی ہیں، یہ جملہ ہے، تمہاری خواہشوں کی تتلی کے پر نوچ کر پھینک دیے گئے ہیں، اس لیے تم باقی ہو گئے، زندگی اپنے فطری عناصر میں خود جینے کا ایک مکمل جواز ہے، زندگی خواہ تمہاری ہو یا کسی رنڈی، یہ جملے جو ہیں یہ معنی سے بھرپور جملے ہیں، ان میں ان کے معنی کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے اور ان معنوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، تب جا کر ہم کو پتہ چلے گا کہ افسانے کے اندر، ان افسانوں کے اندر کیا ہے۔ انہوں نے کئی لفظوں کا بھی استعمال تھوڑا سا دوسری زبان کا استعمال کیا، جس کے دوسری زبان کا استعمال کرنے غلط نہیں، اردو تو تمام زبانوں سے مل کر بنی ہے، دوسری زبانیں شامل ہیں، لیکن غیر ضروری طور پر لفظوں کا استعمال کرنا بہت ناگوار ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر انہوں نے کہیں اوپینین استعمال، انگریزی کا لفظ ہے اوپینین، رائے، مشورہ، اور ایک جگہ ہندی کا ایک لفظ استعمال کیا وڈمبنا، حالانکہ میں نے دیکھا کہ ان کو کیا ضرورت تھی وڈمبنا استعمال کرنے، وہاں اوپینین استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بہت آسانی سے اردو کے الفاظ مل جاتے ہیں،
لیکن انہوں نے کیا. وہ کیوں کیا خود پتا نہیں. بہرحال میں ان کی مبارکباد دیتا ہوں اور نیک خواہشات کے ساتھ میں دعا کروں گا کہ وہ آگے چل کر ایسا نہ سمجھے کہ رسالے جو ہے افسانے نہیں چھاپتے، ان کے افسانوں کو رسالے چھاپتے نہیں یا رسالے قبول نہیں کرتے تو سمجھیے کہ وہ رسالے ناکارہ ہیں جو ایسے افسانوں کو قبول نہیں کرتے. وہ رسالے جو ہیں وہ کمتر ہیں جو ایسے خوبصورت افسانوں کو قبول نہیں. لہذا اپنے دل سے وہ باتیں نکال کر ایک کھلے دل سے وہ لکھیں اور دل میں کسی قسم کی کجی نہ رکھیں، کسی قسم کی ایسی بات نہ رکھیں کہ میرے افسانے نہیں چاہتے. آپ کو چاہنے والے دیکھیں کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ چاہ رہے ہیں. اور آپ کی کتاب چھپی تھی اور یہ کتاب چھپی ہے، یہ کتاب جب لوگ پڑھیں گے تو کتنے لوگ چاہیں. تو کتابیں چھپتی رہیں گی اور افسانے آپ کے لکھنے چاہیے اور آپ لکھتے رہیں گے. یہی ہماری خواہش ہے اور اسی خواہش کے ساتھ آپ کی بات کرتا ہوں.